الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، 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 لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا. ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد
میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آج چمکا دو در و دیوار کو، آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ، شاد ہو ہونٹوں پر نعت مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں گسار زماں حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، اج ساری گفتگو کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ دا موجد کون ہے، یعنی سب تو پہلا میلاد کن نے منایا۔ انشاءاللہ قرآن دے وچ رہندے ہویا ثابت کریں گے کہ میلاد مصطفیٰ قرآن تو بھی ثابت ہے، حضور دے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ تواڈے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید لارا کتاب دے وچوں آیات دا کچھ حصے ذکر کیتے۔ رب ذوالجلال اون دے اندر اپنے محبوب دا میلاد ذکر فرما رہا۔ اج کئی لوگ کہندے نے جی تسی 12 ربیع الاول نو حضور دا تے معاذ اللہ وصال دا دن ہے، تسی خوشی مناندے ہو، اے تا وصال دا دن ہے، تسی وصال دے دن نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دے دن نو خوشی کردے ہو۔ اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس دن نو تو حضور دا وصال ہویا۔ میں کہاں گا کہ وصال موت اور حیات ایک ہی چیز ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق رب تعالیٰ دی او میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دے وچ آندی ہے۔ ہر مخلوق جس ٹائم
نہ موت سی نہ حیات سی، اس وقت بھی میرے محبوب دے چرچے ہو رہے سن۔ نہ موت سی نہ حیات آئی، اس وقت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے چرچے ہو رہے سن، میلاد دے چرچے ہو رہے سن، میرے محبوب دے ذکر ہو رہا سی۔ اے موت اور حیات اے مخلوق رب تعالیٰ دی کی چیز ہے، کی چیز ہے؟ مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ موت اور حیات اے رب تعالیٰ دی پیدا کیتی ہوئی ہے۔ ہن مینوں اے دسو، رب تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہاناں دا رب۔ کی فرمایا؟ تمام جہاناں دا رب۔ ہن رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میں سارے جہاناں دا رب ہاں۔ جتے جتے رب العالمین دی ربوبیت ہے، دوسرے مقام تے اپنے محبوب دی شان کو واضح کیتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کی فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اسا تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ جتھے جتھے میرے رب دی ربوبیت ہے، اتھے اتھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت ہے، رحمت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاناں واسطے رسول بن کے تشریف لے آئے۔ کی بن کے تشریف لے آئے؟ رسول بن کے۔ بالفرض رب تعالیٰ نے جڑی چیز پیدا کیتی ہے، جڑی بھی مخلوق ہے، کئی ہزار مخلوقات نے، لیکن رب ذوالجلال ان نے پیدا کیتی نے، او چیزاں رب ذوالجلال دی مخلوق ہے، تے جڑی مخلوق ہے ساری مخلوقاں واسطے میرا محبوب رحمت للعالمین بنتے آیا، رحمت بنتے آیا۔ اس مخلوق دے اندر حیات بھی آندی ہے، اس مخلوق دے اندر موت بھی آندی ہے۔ کی آندا ہے؟ حیات اور موت دا تذکرہ اس مخلوق دے اندر آندا ہے کہ موت اور حیات دونوں مخلوق نے۔ اے جس ٹائم آئیاں تے اپنا حصہ لین آئیاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ اسی مخلوق ہے، سارا بھی کوئی رحمت کا حصہ ہے، سانو اپنی رحمت دے وچوں کچھ عطا کرو۔ موت نے اپنا حصہ لیا، حیات نے اپنا حصہ لیا۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موت اور حیات یہ محدود زندگی تک میرے محبوب نبی نہیں۔ میرے محبوب کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا سی جس وقت نہ موت بڑھائی گئی سی، جس وقت نہ حیات بڑھائی گئی سی، اس وقت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ خیر اس وقت بھی موجود سی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا سی۔ اسی طرح کہ اگر انہاں دے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مر گئے نے باذ اللہ انہاں دے نزدیک، تے پھر میرے محبوب دی حیات دے اندر اذان دے الفاظ کی سن؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اے الفاظ سن۔ اگر انہاں دے بقول فوت ہو گئے نے، مر گئے نے، تے پھر ہن اذان دے الفاظ چینج ہونا چاہیے سن۔ اشہد ان کون، اشہد ان کون کا لفظ آنا چاہیے تھا، تے اتنے کون کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اگر انہوں دے بقول فوت ہو گئے نے، معاذ اللہ مر گئے نے، تے پھر اذان کا لفظ چینج ہونا چاہیے سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہیں نہیں۔ اگر انہوں دے بقول کہ مر گئے معاذ اللہ، تو پھر تھے آنا چاہیے سی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ تھے۔ اج جڑا لفظ اذان دے وچ لفظ ذکر کیتا جاندا ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول نے۔ کی فرمایا جاندا ہے؟ اللہ دے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ موجود ہے۔ ساری او آکھاں نہیں کہ حضور نو تک لین، پہلے اس ہستی نو تکن واسطے اعمال تے اچھے کرو، اپنے اعمال اپنا عقیدہ تے اچھا کرو، تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی کرن گے۔ امام جلال الدین انہاں دے تے کیوں کرم نہ ہویا؟ 72 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جاگدے ہویا میرے محبوب دا دیدار کیتا، جاگدے ہویا۔ اس واسطے آکھا جاندا ہے پہلی اکھاں تو بناؤ،
اپنا جسم کا او بناؤ جڑا اس نور نو تک لین، جڑا اس حیثیت نو، اس صاحب نور نو تک لین، اس ذات نو تکن۔ پہلے اپنا عقیدہ تو درست کرو۔ اس واسطے اساں حضور دا میلاد منانے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ موت دے محتاج ہیں نہ حیات دے محتاج ہیں۔ اے موت بھی میرے محبوب کی دربار دے اندر آئی اور سوالی بن کے آئی، اور حیات بھی میرے محبوب دے در سے آئی، سوالی بن کے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے تونوں رحمت للعالمین بناتے بھیجا ہے، یا رسول اللہ سانوں بھی حصہ عطا کرو، اسا بھی رحمت کا حصہ لینا آئی ہیں۔ اے دونوں میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آئی، حیات نے اپنا حصہ لیا، موت نے اپنا حصہ لیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا حالی بھی جاری ہے۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موت دے محتاج نہیں کہ موت آ گئی ہن حضور کا میلاد نہیں ہوئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک کیا، حضور کا میلاد حشر دے دن نہیں ہوئے گا۔ حشر دے دہاڑے ہر ایک بندہ وہ یہی کہے گا چلو آؤ چلیے حضور دی بارگاہ دے اندر، اس وقت بھی میرے محبوب دے چرچا ہو رہا ہوئے گا۔ اس واسطے جڑا اج چرچا کرے گا کل قیامت نو وہی چرچا جڑا چرچا کرتا ہوئے گا وہی انسان فلاح پا جائے گا۔ اسی طرح کہ سارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ وقت دے کوئی محتاج، انہوں دے ذکر نہ مہینے دا محتاج۔ رب ذوالجلال نے جڑے بھی احکام نازل کیتے نے، اور نماز دے حکم ہوئے، زکوٰۃ دا حکم ہوئے، روزے دا حکم ہوئے، نماز دن دے اندر 5 مرتبہ، فجر دی رکعت 4 نے، زور دیا 12 نے، عصر دی 8 نے، مغرب دیا 7 نے، عشاء دیا 17 نے، اے رب ذوالجلال نے سارے اتنے مقررہ وقت دے اندر فرض کیتیا نے۔ ہن اسی عشاء دی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ ٹائم کوئی نہیں، اپنے ٹائم دے اندر انہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اندے واسطے سیغے آئے نے کہ کہڑے ٹائم دے اندر تسی نماز ادا کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح روزے دا حکم یہ اپنے مہینے دے اندر فرض ہے، نہ شوال دے اندر یہ روزے دا حکم فرضیت والا ہے، نہ محرم دے اندر، نہ ربیع الاول دے اندر، نہ شوال دے اندر۔ اے روزے فرض ہے ماہ رمضان دے، اس رمضان دے مہینے دے اندر تھوڑے اوتے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ ہوں بندہ کہے کہ میں رمضان دے روزے شوال وچ رکھاں گا وہی ثواب مل جائے گا، نہیں ہو سکتا اس طرح۔ جیڑا وقت ہے جیڑا رب ذوالجلال نے حکم لاگو کر دیتا ہے اس حکم تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جڑا بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کرتا ہے، زکوٰۃ کڈن واسطے اوندا وقت مقرر ہے، سال تو بعد زکوٰۃ کرنی۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایک کسی ٹائم کا محتاج نہیں، کسی سیغے کا محتاج نہیں، کسی وقت کا محتاج نہیں۔ میرے محبوب کا میلاد کسی وقت کا محتاج نہیں، جس ٹائم مرضی چاہو، دن ہوے یا رات ہوے، صبح ہوے یا شام ہوے، جس ٹائم مرضی چاہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرو، میرے محبوب کا ذکر خیر کرو۔ میرے محبوب کا ذکر ایک کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی وقت دا، نہ کسی ٹائم دا، نہ کسی دن دا، نہ کسی مہینے دا۔ میرے محبوب کا ذکر او دے جڑا رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر بھی قید نہیں لائی۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں الفاظ دے نال تسی میرے محبوب کا ذکر خیر کرنا ہے، اے تاکید بھی نہیں کی تھی کہ فلاں صیغے دے نال تسی میرے محبوب دے اوتے درود پاک پڑھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے صرف یہی فرما دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے میرے محبوب دے امتیو، اے ایمان والو میرے محبوب دے اوتے درود پڑھو، جیویں دا آندا پڑھیو، وسلموا تسلیما، سلام پڑھو جن دا مرضی سلام پڑھو۔ تاکید نہیں لائی کہ انج دا درود پڑھنا تے انج دا سلام پڑھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے سلام دے بارے بھی تاکید نہیں لائی کہ انج دا سلام پڑھنا ہے انج دا نہیں پڑھنا، نہ صیغہ بیان کیتے کہ اس طرح دا صیغہ بیان کرنا ہے سلام دی باری۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب دا تذکرہ کرو، میرے محبوب دے ذکر خیر کرو، اندے واسطے میرے محبوب دے ذکر واسطے نہ کسی وقت دی محتاجی، نہ کسی دن دی محتاجی، نہ کسی سال دی محتاجی، جس ٹائم مرضی چاہو
میرے محبوب کا ذکر خیر کرو، میرے محبوب کا ذکر۔ رب ذوالجلال فرماندا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب تھوڑی پچھلی گھڑی نالوں آن والی گھڑی بہتر ہوئے گی۔ کیویں بہتر ہوئے گی؟ ذکر خیر بلند ہوتا جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اسی تھوڑے ذکر نو تھوڑے واسطے بلند کر چھوڑیا۔ ہن اے دسو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تھوڑی آن والی گھڑی پچھلے نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی۔ وہ کیویں ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ دنیا دے جو معاملات ہیں، ایک بندہ جڑا وزیر اعظم ہوئے انہوں بندہ کہے کہ جی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا ایک پولیس افسر سپاہی فوت ہو جاتا ہے، قبر جا کے کیا وہ ڈی سی لگ جاتا ہے؟ نہیں، قبر دے احوال اگے نے۔ اے میرے محبوب دے بارے رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب تواڈے آن والی گھڑی پچھلی نالوں بہتر ہوئے گی۔ ہن اے دسو قرآن دا ایتھے انکار کر دیاں گے کہ حضور معاذ اللہ مر گئے، معاذ اللہ ختم ہو گیا کہانی؟ نہیں، رب ذوالجلال فرما رہا ہے پچھلی نالوں اگلی گھڑی بہتر ہوئے گی۔ جیویں جیویں زمانہ گزرتا جائے گا اے محبوب تواڈے تذکرے ودتے جان گے، تواڈا ذکر خیر بلند ہوتا جائے گا۔ اے ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا تو چلے گئے تو انہوں نے ذکر خیر بند کر دو، نہیں۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے محبوب اگر تواڈا ذکر مسجد وچ روکا جائے گا میں گلی بازاراں وچ کراواں گا۔ اگر تواڈا نام مسجد دے اندر یا رسول اللہ مٹا دے تواڈا نام مٹایا جائے گا، اے میرے محبوب تواڈا نام میں ٹرکاں تے بساں تے لکھوا دیاں گا۔ حضور دا نام کسی دا محتاج بھی نہیں، میرے محبوب دا ذکر کسی انسان دا محتاج نہیں۔ کیوں؟ جڑے ذکر نو خود رب بلند کرے، او ذکر کسی بندے دا محتاج ہو سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے، کیندے واسطے؟ تواڈے واسطے، تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا۔ ہن رب ذوالجلال فرما رہا سب تو پہلا میلاد کنے منایا؟ میلاد دا موجد کون ہے؟ پہلا سب تو میلاد کنے منایا؟ قرآن دے اندر ثابت کریں گے۔ رب ذوالجلال دا ارشاد ہے قرآن پاک دا تیسرا پارا اس دا آخری ورقہ، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ اے محبوب یاد کرو، کی فرمایا؟ وَإِذْ اے محبوب یاد کرو۔ اور اوتھے اے کوئی دنیاوی گل ہے؟ دنیا پیدا ہون تو بعد دی گل ہے؟ نہیں، پہلا دی گل ہے، انسان دی پیدائش تو پہلا دی گل ہے۔ وَإِذْ اے محبوب یاد کرو، یہ تو کی ثابت ہوتا ہے؟ اے محبوب یاد کرو، یہ تو ثابت ہویا محبوب یاد کرو اس وقت جیڑے وقت دے اندر اخذ اللہ میثاق النبیین، اساں نبیاں کولوں وعدہ لے رہے ساں۔ کی کر رہے ساں؟ نبیاں کولوں وعدہ لے رہے ساں، کہ نبیاں کولوں عہد لے رہے سی، میثاق لے رہے سی۔ اے محبوب اس وقت نو یاد کرو، اتوں کی ثابت ہوتا ہے؟ محبوب اس وقت بھی موجود سن، محبوب اس وقت بھی موجود سن۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرو اس دن نو جس دن اسی تواڈے واسطے میثاق عہد لے رہے سی نبیاں کولوں، 1,24,000 نبی انہاں دی روحاں نو جمع کرتے رب ذوالجلال ذکر خیر فرما رہا، کیندا محبوب پاک دا، اپنے محبوب دا ذکر کر رہا۔ کدوں؟ کیا جدو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا سی؟ نہیں۔ کدوں؟ کیا جدو انسان پیدا ہو گیا سر؟ نہیں، علی انسان پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے اندر کسی انسان دی پیدائش نہیں، اے اس وقت کی گل ہے جدو روحاں پیدا کیتیاں، رب ذوالجلال نے نبیاں دے روحاں نو پیدا کرتے انہوں نے جمع کیتا، جمع کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب اس وقت نو یاد کرو اخذ اللہ جدا تواڈا رب نبیاں کولوں وعدہ لے رہا سی، میثاق النبیین، کی وعدہ لے رہا سی؟ لما آتیتکم، کہ اے نبیو جدو تواڈے کول آ جاوے، آتیتکم تواڈے کول آ جاوے،
آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، کتاب آ جائے اسی تونوں کتاب عطا کر دئیے اور حکمت عطا کر دئیے، تو پھر کی کرنا ہے؟ اس کتاب اور حکمت اور نبوت نو اتنے تک محدود نہیں کر لینا کہ بس اسی اتنے تک محدود ہیں۔ رب فرماتا نہیں، تھوڑے عہدہ اتنے تک محدود نہیں، کدو محدود ہوئے گا؟ رب فرماتا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما، رب فرماتا ہے کہ اے نبیو جدو تسی زمین دے اندر تشریف لے جاؤ گے تانوں میں کتاب بھی دے دیاں گا، تانوں میں حکمت بھی دے دیاں گا، پھر کی ہوئے گا؟ رب فرماتا ہے تواڈے کول ایک رسول آئے گا۔ کون آئے گا؟ رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا۔ ہن دیکھو اتنے تذکرہ ہے میلاد دا کہ نہیں؟ رسول آئے گا، وہ کیڑا رسول ہے؟ ہر ایک دے ترجمے جڑے نے وہ خیراں دے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو، اتنے بھی آئی لکھا ہے کہ اتوں مراد کون ہے؟ حضور دی ذات مراد ہے۔ قرآن دے اندر میلاد دا تذکرہ، قرآن دے اندر میلاد میرے محبوب دے رب نے منایا، رب نے ذکر کیتا۔ ثم جاءکم رسول، اے نبیو تواڈے کول رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تواڈی تصدیق کرن والا۔ ہن دیکھو یا رب العالمین بڑا عجیب معاملہ کہ عہدہ پہلے دے کے تصدیق بعد ہو رہی ہے۔ آج کسی نے نوکری لوانی ہوئے نا تے کسی نمبرداری یا کسی ایم این اے دی پہلے جا کے تصدیق کروانی پہنتی ہے، پھر جا کے نوکری سرکاری لگ دی ہے، انج ہے کہ نہیں؟ کیا پہلے نوکری لگ جاتی پھر تصدیق کرانی پہنتی ہے؟ نہیں۔ ہن نبوت کس طرح؟ پہلے نبی بنا کے بھیج دیتا، رب فرماندا ہے اے نبیو پھر آئے گا کون؟ تھوڑی تصدیق کرنا والا، تھوڑی تصدیق کرن والا رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تھوڑی تصدیق کرنے والا رسول آئے گا۔ میرے محبوب دا ذکر کسی دا محتاج نہیں۔ رب فرماندا ہے اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، رب نے فرمایا اے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تہاڈا ذکر ہوئے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا اتھے اسی تہاڈا بھی ذکر کراواں گے۔ نمازاں وچ ویکھ لو، اذاناں وچ ویکھ لو، صلاتاں وچ ویکھ لو، اور حج دے اندر ویکھ لو، جس تھاں تے ویکھو گے جتھے جتھے رب تعالی دا ذکر ہے اتھے اتھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے اے نبیو تواڈے کول رسول آئے گا مصدق لما معکم، تواڈے کول جڑی کتاب ہے اون دی تصدیق کرن والا، کی کرن والا؟ اون دی تصدیق کرے گا۔ جو میں تانوں عہدہ دیتا ان دی تصدیق کرے گا، جڑی کتاب دیتی ان دی تصدیق کرے گا، جڑی حکمت عطا کیتی ان دی تصدیق فرمائے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ ہن دیکھو رب ذوالجلال عالم روحیت دے اندر، عالم ارواح دے اندر رب ذوالجلال نبیوں کو میثاق لے رہا ہے، انہاں دی ساری روحاں نو جمع کر کے اپنے محبوب دا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع، 1,24,000 کم و پیش نبی انبیاء، انہاں دا مجمع رب ذوالجلال اپنے محبوب دا ذکر خیر فرما رہا ہے کہ اے میرے نبیو میں تانوں عہدہ دین لگا، انج نہ سمجھنا میں انہیں دے دیتا ہے، میرے اس محبوب تے ایمان لے آؤ گے تو پھر میں تمہیں نبی بنا دیاں گا، میرے اس نبی تے ایمان لے آؤ تانوں میں نبوت عطا کراں گا۔ مصنف دے اندر موجود ہے، اور اسی طرح المواہب الدنیا دے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے سارے نوروں پیدا کیتا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نور انہوں میرے محبوب نے رب ذوالجلال نے ظاہر فرمایا، جس نور نے سارے انبیاء دے نوراں نو جو مغلوب کر دیتا، میرے محبوب دا نور غالب ہو گیا۔ جس ٹائم غالب ہویا سارا نے عرض کی تھی یا رب العالمین ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی نور ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محمد بن عبداللہ دا نور ہے، اے او نور ہے کہ اس واسطے اگر انہوں نہ بناتا ساری کائنات نہ بناتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے انوار، اے میرے نورو، اگر تسا اس نور دے اتے ایمان لے آؤ گے میں تانوں نبوت دا درجہ عطا کر دیاں گا، تانوں نبی بنا دیاں گا۔ اس نور دے اتے ایمان لے آؤ۔ سارے اس وقت جس وقت حالی کوئی چیز نہیں سی بنی، حالی اس وقت نور بنے سن،
رب ذوالجلال نے انہوں نوروں نو کیا کہ اس نور دے اتنے ایمان لے آؤ. سارا نے اس وقت کیا یا رب العالمین اسا اس نور دے اتنے ایمان لے آئے. اور نور کنہ دا سی؟ نبیوں دا نور سی. رب ذوالجلال نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو تانوں میں عہدہ دیتا ہے دنیا دے اندر جاؤ گے دوسروں نو تسی ایمان لے آن واسطے تبلیغ کرنی ہے، دوسروں نو تسا تبلیغ کرنی ہے، تواڈے تے ایمان لے آن. لیکن تسا اگر تواڈے اندر موجود آ جان میرے محبوب تشریف لے آن، تسی پھر میرے محبوب دے تے ایمان لے آنا ہے. تسا میرے محبوب تے ایمان لے آنا ہے. اپنے امتیوں کولوں تسی ایمان دے دعوت دینی ہے کہ ایمان لے آؤ. جس ٹائم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید واسطے ذکر کیتا گیا اور نون بھی تاکید واسطے آیا ہے. لام دا مطلب ہے ضرور، نون دا مطلب ہے ضرور، یعنی ضرور بے ضرور تسی میرے اس نبی دے تے ایمان لے کے آنا ہے. کی کرنا ہے؟ اس نبی دے تے ایمان لے آنا ہے. ہوں رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ ذکر خیر ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے. کیندا میلاد ہو رہا ہے؟ میرے محبوب دا میلاد ہو رہا ہے. قرآن کے اندر ذکر ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. رب فرماندا ہے کہ اے محبوب، اے میرے نبیو، کہ صرف ایمان نہیں لے آنا، اور بھی کام تمہیں سونپن لگا. اور کی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اتنے بھی لام تاکید واسطے آیا، نون بھی تاکید واسطے آیا. رب تعالیٰ نے فرمایا ضرور بے ضرور اس میرے محبوب دی تسا ایمان بھی لے آنا ہے اور اس محبوب دی مدد بھی کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ مدد بھی کرنی ہے. والا تنصرنہ، اس میرے محبوب دے تے ایمان بھی لے آنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. کیا رب نو پتہ کوئی نہیں سی جس وقت میرے محبوب جان گے اس وقت کوئی نبی زمین تے موجود نہیں ہوئے گا؟ کیا رب نو پتہ نہیں سی؟ پتہ سی نا. تے پھر لفظ ذکر کیوں کیتا کہ والا تنصرنہ، کہ اے انبیاء جس ٹائم میرا محبوب تشریف لے آوے اون دے تے ایمان بھی لے آنا ہے، ایمان لے آن دے نال نال اون دی مدد بھی کرنی ہے. اتھوں ثابت ہوتا ہے انبیاء اگرچہ قبراں دے اندر چلے گئے لیکن مدد ختم نہیں ہو گئی. اتھوں ثابت ہوتا ہے انبیاء اپنی قبراں دے اندر رہ کر بھی ساری مدد فرماندے نے. قرآن دا فیصلہ ہے والا تنصرنہ. رب فرما رہے انبیاء نو اے انبیاء کرام جدو میرا محبوب تشریف لے آوے ایمان بھی لے آنے اندر تے اور ان دی مدد بھی کر رہی ہے. جس وقت رب ذوالجلال نے اے فرما دیتا وَلَا تَنْصُرُنَّ، آگے رب ذوالجلال نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء بتاؤ تو صحیح کیا تو سا اقرار کر دیو کہ ایمان لے آؤ گے ان دی مدد بھی کرو گے؟ اقرار کر دیو. سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا. کیا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے ہمارے رب اسا اس نبی دے تے ایمان بھی لے آواں گے ان دی مدد بھی کران گے. رب ذوالجلال نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم. اے انبیاء تسا آپس دے اندر گواہ بن جاؤ. قال فاشهدوا، اے آدم شیش اپنے سامنے تسی گواہ بن جاؤ، اے ابراہیم و اسماعیل اپنے سامنے گواہ بن جاؤ. قال فاشهدوا، تسی آپس دے اندر گواہ بن جاؤ. وانا معكم، میں بھی تواڈے نال گواہ بن جانا وا. کی کردا وا؟ میں بھی تواڈے نال گواہ بندا وا. ہن گواہ کون بن رہا ہے؟ رب ذوالجلال. اور کون بن رہا ہے؟ انبیاء ایک دوسرے دے گواہ بن رہے ہیں کہ قال فاشهدوا، اے ہمارے رب اسا ایمان بھی لے آواں گے مدد بھی کران گے. تو رب نے فرمایا کہ میں تواڈا گواہ ہاں، تسی آپس دے اندر گواہ بن جاؤ، میں بھی تواڈا گواہ ہاں. ہن ایک بندہ اپنے بچے دی شادی کراوے تے ایجاب و قبول ایسا بندہ کہے کہ بندہ کہے گواہ لیتے ہو، تو بندہ کی کہے کہ میرا اللہ تے اور رسول جڑا ہے وہ گواہ ہے. کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوئے گا. بندہ کہے میرا اللہ تے اور رسول وہ گواہ ہے، کسی نے گواہ بنانے کی ضرورت ہے؟ نکاح نہیں ہوئے گا. اے سب تو بڑی گواہی رب ذوالجلال فرما رہا ہے فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اے انبیاء تسی آپس دے اندر گواہ بن جاؤ، میں تواڈا گواہ بن جانا وا. وانا معكم من الشاهدين. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تولى بعد ذلك. اتنے جڑا لفظ ذکر ہو رہا ہے اے نبیوں واسطے ذکر نہیں ہو رہا،
یہ انہاں دی امت واسطے ذکر ہو رہا ہے. فمن تولا بعد ذالک، اگر نبیوں واسطے ہوندا تو پھر منکم آنا سی کہ فمن تولا بعد منکم، تواڈے وچوں اس تو بعد جڑا پھریا نہیں. رب نے اتو واضح کر دیتا اگے جڑا ذکر ہو رہا ہے وہ نبیوں واسطے نہیں بلکہ نبیوں دی امتاں واسطے وے کہ فمن تولا بعد ذالک، کہ اس تو بعد جڑا پھریا کہ وہ کون ہوئے گا. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ اس تو بعد جڑا پھر گیا رب تعالیٰ فرماندا ہے او بندہ فاسق ہوئے گا. کون ہوئے گا؟ فاسق. ہوں رب ذوالجلال دے کولوں پوچھتے ہیں کہ یا رب العالمین فاسق کون ہوندا ہے؟ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماندا ہے وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. او فاسق ہوندے نے جڑے رب تعالیٰ دے نال وعدہ کر کے اس وعدے دے خلاف چلدے نے، وعدہ توڑدے نے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، او لوگ جڑا وعدے نو توڑ دے رہے وہی سب تو بڑے فاسق نے. ہن کی پتہ چلیا رب تعالیٰ نے فرمایا جڑا میلاد نہیں منائے گا وہ کون ہوئے گا؟ فاسق ہوئے گا نا. جڑا میلاد کا منکر بنے گا کون ہوئے گا؟ فاسق ہوئے گا. قرآن کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ قرآن کے اندر محبوب کا میلاد ذکر فرما رہا ہے اے نبیو میرا محبوب آ جائے. یہ آنا کی ہے؟ میلاد ہی ہے نا. ثم جاءکم رسول، تاری طرف رسول آ جائے. اے رسول دا میلاد دا ذکر ہو رہا ہے کہ تاری طرف رسول آ جائے تے پھر اس رسول دے اوتے ایمان بھی لے آنا ہے اور ان دی مدد بھی کرنی ہے. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. ایک وچ ذکر ہے فرمایا کہ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. رب ذوالجلال نے اندر ذکر فرمایا کہ اے جڑا میں تھوڑے اتنے وزن پایا ہے، اے جڑا تھوڑے اتنے بوجھ پایا ہے، کیا اس بوجھ نو قبول کر دیو؟ انہیں سارا نبیوں نے فرمایا جی اسا اس بوجھ نو قبول فرمانے ہیں. کیڑا بوجھ؟ محبوب دے ذکر دا. یعنی محبوب دا ذکر آ جاوے پھر پیچھے نہیں ہٹ جانا. محبوب دا ذکر خیر فرمانا ہے. محبوب دے میلاد دا دن آ جاوے پھر بندہ دلیل نہ ڈھونڈنے لگ جاوے کہ دسو جی جھنڈی لاؤنا کتنے ذکر ہے؟ قرآن کے اندر بھی کھا دو. کیا صحابہ نے میلاد منایا سی؟ کیا حضور نے میلاد منایا سی؟ کیا صحابہ نے جھنڈے لائے سن؟ کیا صحابہ نے جلوس کٹے سن؟ میں کیا کہ پچھلے مہینہ گزریا 14 اگست دا اور اس بعد پچھلے کچھ دن ہوئے نے کہ ختم نبوت دی ریلیاں بھی نکلیاں نے. کیا صحابہ نے ختم نبوت دی ریلیاں کڈیاں سن؟ دکھا دیو کوئی ایک دکھا دیو کہ ختم نبوت دی ریلیاں صحابہ نے کڈی ہون. کیا دکھا دیو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جلسے جشن منائے ہون اپنے علاقہ فتح ہون سے مدینہ منورہ انہیں جشن منایا ہوئے؟ کوئی ایک دکھا دیو. تو اسی آج 14 اگست پہ جشن منا رہے سی اور جلوس کر رہے سو، جھنڈے لا رہے سو، لیٹر لا رہے سو. کیا صحابہ نے لائیاں سن؟ علاقہ فتح ہون تے مدینہ شریف انہوں نے علاقہ ملا. 14 اگست تسی منا دے ہو، اے کیوں منا دے ہو؟ سانو علاقہ ملا، سارا ملک پاکستان آزاد ہویا. کیا صحابہ نے یہ چیزاں کیتیاں سن؟ ان کا ذکر قرآن بھی کھا دیو. اگر وہ کہیں نا یہ تو بس خوشی نہیں کہ رب تعالیٰ دی نعمت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نعمت تے شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. رب فرماتا ہے کہ نعمت جدو میری ملے تو خوشیاں مناؤ. تو پھر اس بندے نے کہو کیا حضور تو ود کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ حضور تو ود کے کیا کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ حضور جن واسطے ساری کائنات نو بنایا گیا، سارے جہانہ نو بنایا گیا، جنت نو میرے محبوب واسطے بنایا گیا، زمین نو میرے نور میں محبوب واسطے بنایا گیا، 7 آسمانوں نو میرے محبوب واسطے بنایا گیا، 7 زمینوں نو میرے محبوب واسطے بنایا گیا. رب ذوالجلال نے صحابہ نے آگے عرض نہیں کی تھی یا رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا میلاد بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا. اس واسطے ایک درخت ہوتا ہے، درخت دے منڈ دے وچ کدی پتے ویکھے نے؟ ان دی جڑ دے وچ کدی پتے ہوئے ہون یا کوئی پھل ہویا ہوئے؟ جڑ دے وچ ہوندا پھل؟ پتے لگدے نے؟ کتنے لگدے نے؟
اتنے جا کے لگتے ہیں نا. اس واسطے جی اصل ہوندی ہے اصل دے وچ کوئی پتا موجود نہیں, اصل دے وچ کوئی پھل موجود نہیں. کیوں او جڑے جڑ دے وچ بندہ کہے سانو پتے بھی کھاؤ, جڑ دے وچ بندہ کہے سانو جی پھل بھی کھاؤ. اس بندے دی کم عقلی ہے. او دور سے جدو میرے ماحول صلاۃ والسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا, کفن واسطے کپڑا پورا کوئی نہیں. بندہ کہے جھنڈے بھی کھاؤ, کفن واسطے کپڑا پورا کوئی نہیں. بندہ کہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دیگا چڑھائی ہون او بھی کھاؤ. جدو ایک ایک گٹھلی تے ہفتہ ہفتہ گزارا کرتے سن, بندہ کہے جی ادو دیگا بھی کھاؤ. ایک کھجور دی گٹھلی, کھجور نہیں ایک کھجور دی گٹھلی اون دے اوتے ہفتہ گزارا کرن صحابہ کرام, بندہ کہے دیگا بھی کھاؤ. اس کم عقل تو بد کے کون بدبخت ہو سکتا ہے جڑا کہے جی جھنڈے بھی کھاؤ. میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے یہ تفسیر ساوی دے اندر موجود ہے کہ میرے محمود علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو میلاد ہویا, حضرت جبریل نو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا, اے جبریل 3 جھنڈے چک. کی فرمایا؟ 3 جھنڈے چک یا رب العالمین چک لے. کی کرنے نے؟ رب نے فرمایا جا ایک مشرق دے اندر لا کے دے, ایک مشرق دے اندر لا کے آ. یا رب العالمین دوسرا کتنے لانا ہے؟ رب نے فرمایا مغرب دے وچ لا. یا رب العالمین تیسرا کتنے لانا ہے؟ رب نے فرمایا جتھے میرے محبوب دا میلاد ہوئے گا اتھے جا کے لا. میرے محبوب دے میلاد باقی رب ذوالجلال خود جھنڈے لگوا رہے ہیں, رب ذوالجلال خود چراغاں کر رہے ہیں. بندہ کہے صحابہ نے میلاد منایا سی. سنن النسائی اٹھا کے دیکھو, میرے محمود علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ مسجد نبوی شریف دے اندر موجود ہیں. میرے محمود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک دے باہر نکل کے مسجد دے اندر تشریف لیتے آئے. میرے محبوب نے دیکھا صحابہ نے مجمع بنایا ہوا ہے, کوئی ذکر چل رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا اے صحابہ کس واسطے بیٹھے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں رب ذوالجلال دا شکر ادا کرنے واسطے بیٹھے ہیں. کیندا شکر ادا کرنے واسطے؟ رب تعالیٰ دا شکر ادا کرنے واسطے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جو تو رب تعالیٰ دی نعمت ہونا پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ دے شکر ادا کرنے واسطے بیٹھے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا کیوں کی ہویا ہے, شکر کس واسطے ادا کر رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے شکر ادا کر رہے ہیں رب ذوالجلال نے تانوں بھیج کے ساڈے اوتے احسان عظیم فرما دیتا ہے. کیا اے میلاد نہیں؟ میلاد ہے نا. سیاستہ دی حدیث پاک کے کوئی یہ بندہ نہ کہے سیاستہ تو بھی کھاؤ جی, ایسی حاصلہ دی حدیث پاک کے منن واسطے نا جڑا بندہ منن والا ہوئے ایک دلیل کافی ہے. اگر ہوئے نا شیطان انہوں 100 دلیلاں دیو نا وہ کہے گا میں نہ مانوں. اس واسطے جڑے دلیل منن والا ہوئے گا انہوں ایک دلیل دے دو وہ من جائے گا. امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول شیطان آ گیا. شیطان نے آ کے سب تو بڑا حملہ کیتا. شیطان کہندا ہے کہ اے رازی بتا تو رب نو ایک مندا ہے, دلیل تا دس کیڑی دلیل نال رب نو ایک مندا ہے؟ کیا امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ولی گزرن, مفسر قرآن گزرن, حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 101 دلیل دیتی رب تعالیٰ دے ایک ہون تے. شیطان فوراً رد کرتا گیا. آپ دے پیر و مرشد وضو کر رہے سن, وضو کردے ہویا انہوں نے دیکھا کہ میرا مرید اور مشکل دے وقت شیطان حملہ کر رہا ہے. آپ نے چلو پانی دا بھریا اندے ول سٹیا. آپ نے فرمایا اے راضی تو ایک کیوں نہیں کہندا کہ میں رب نو بغیر دلیل تو مندا وا, رب نو بغیر دلیل تو مندا وا. اس واسطے تواڈے کول شیطان آ جاوے کہے جی دلیل دوستو میلاد کتنے لکھیا, دلیل نہیں دینی. انہوں نے کہا اسی بغیر دلیل تو حضور دا میلاد بنانے ہیں. کیوں شیطان واسطے ایک دلیل انسان واسطے ایک دلیل کافی ہوندی ہے. شیطان نو جنی مرضی دلیلہ دیو وہ کہے گا نہیں میں نہیں مندا. اس واسطے رب ذوالجلال نے حضور دا میلاد ذکر کیتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے رب ذوالجلال دے گھر تعمیر کر کے حضور دا میلاد ذکر کیتا. کنہاں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, باپ بیٹے نے رب تعالیٰ دا گھر بنا کے حضور دا میلاد کیتا. یا رب العالمین اس گھر دے اندر اس نو پیج, اس رسول نو پیج جڑا رسول بندے دے تے کتاب دی ذکر فرماوے,
کتاب دی تلاوت بھی کرے، حکمت بھی دے اور اس انہاں لوکاں نو پاک بھی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے حضور دا میلاد ذکر کیتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی حضور دا میلاد ذکر کیتا۔ قرآن کے اندر موجود ہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، رب ذوالجلال نے عہد لیا کہ جدو تسی جانا اپنے امتوں انہاں کولو حلف لینا کہ جدو ساری موجودگی دے اندر اگر او رسول آ جائے ساڈا کلمہ چھڑ کے اس رسول دا کلمہ پڑھ لینا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا کہ جا کے میرے محبوب کا میلاد ذکر کرنا ہے، میرے محبوب کا ذکر خیر کرنا ہے، انہاں دی آمد کا ذکر خیر کرنا ہے کہ جدو انہاں دا میلاد ہوے تو ساڈا کلمہ چھوڑ دینا، اس نبی دا کلمہ پڑھ لینا۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب ذوالجلال سانو حضور دا میلاد منانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔